بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 190 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، اس کے سوا نہیں دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، وتفاخر اور بڑائی جتلانا، بینکم آپس میں، وتکاثر اور زیادہ طلبی، فی الاموال دولت میں، والاولاد اور اولاد میں، کمثل دنیا کا حال جیسے حال، غیث بارش کا، اعجب الکفار پسند آیا کسانوں کو، نباتہ اس کا سبزہ، ثم یہی جو پھر زور پر آیا، فتراہ بس دیکھتا ہے تو اس کو، مصفرن پیلا زرد، ثم یکون پھر ہو جاتا ہے وہ، حطاما چورا چورا، وفی الآخرت اور آخرت میں، عذاب شدید سخت عذاب ہے، ومغفرت اور بخشش ہے، من اللہ اللہ کی، ورضوان اور خوشنودی ہے، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر برتنے کا سامان دھوکے کا، یعنی دھوکے کا سامان، دھوکے کا مال اور متاع۔ سابقو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الی مغفرت بخشش کی طرف، میں ربکم اپنے رب کی، وجنت اور باغات کی طرف، عرضها اس کی چوڑائی کا، عرض السماء آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، والارض اور زمین کی، اعدت تیار کیا گیا، للذین ان لوگوں کے لیے، آمن جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وہ رسول اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یہ مہربانی ہے اللہ کی، یؤتی ہی دیتے ہیں وہ اس کو، من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ مہربانی والے ہیں، بڑے عظیم بڑے مہربانی والے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر لعب و لہو، لعب و لہو کا معنی، یعنی ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لعب کیسے کہتے ہیں اور لہب کیسے کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی لعب یہ ہے کہ خود کھیلنا، اس کو لعب کہتے ہیں، یعنی کسی کھیل میں خود مشغول ہونا، بنفس نفیس ہے اس میں مشغول ہونا، اس کو لعب کہتے ہیں۔ اور دوسروں کا کھیل دیکھنا، اس کو لہو کہتے ہیں، یعنی کوئی اور کھیلتا ہے اور آپ بیٹھ کے تماشا کرو تو اس کو لہو کہتے ہیں۔ تفاخر یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، بمعنی یعنی کسی چیز کے اوپر فخر کرنا، اور تکاثر یعنی کثرت کا، یعنی مطالبہ، الہاکم التکاثر، یعنی معنی یہ ہے، یعنی تکاثر یعنی زیادتی طلبی، کسی چیز میں زیادہ چیز طلب کرنا، جیسے کہ مال میں طلبی کرنا، اولاد میں طلبی کرنا اور زیادہ چیزیں منگوانا۔ یہی اب اس سے پہلے اس کو بھی سمجھ لیجئے، الکفار یہ کافر کی جمع ہے، یعنی کفر شے کے، یہ اس کے پھر دو معنی ہیں، یعنی کفر شے کے دو معنی، ایک معنی ہے چھپانا ڈانکنا، تو کفار سے کیسان مراد ہے کیونکہ وہ بیچ زمین میں چھپاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ کہ انکار کرنا، نہ ماننا، بس کفار کے معنی ہوں گے، یعنی غیر مسلم۔ یہی یہ حاج نبات، یعنی حاج یہی جو ہے جن سے، یعنی کھیتی کا زور پر آنا، یعنی کھیتی کا زور پر آگے سامنے کھڑا ہو جانا، اور بالکل سرسبز و شاداب ہو کے بالکل آخری حد تک پہنچ جانا۔ مصفر اور یہ ہے صیغہ اسم مفعول کا، اسفر و اسفر سے ہے، بمعنی پیلا پڑنا، زرد ہو جانا۔ حطامن کا معنی، حطامن کے معنی ہے چورا چورا ہو جانا، کسی چیز کا بالکل چورا چورا ہو جانا، جیسے کہتے ہیں نا، یعنی فتاتن، یعنی حطامن، یہ فتاتن کے معنی چورا چورا ریزا ریزا ہو جانا۔
سابقو یہ باپ مفاعل سے سابق یسابق مسابقتاً، یعنی ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو سابق کہتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ، کہ تم خوب جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی محض لعب ہے، جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، ولہو اور لہو ہے جیسے نوجوانوں کا یعنی بہلاوا وغیرہ ہوتا ہے، وزینت اور زینت اور سجاوٹ ہے جیسے عورتوں کی زینت، و تفاخر بینکم اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے جیسے کہ ہم جولی ایک دوسرے پر بے جا تفاخر کرتے ہیں، و تکاثر اور کثرت میں مقابلہ ہے جیسا کہ کسان کثرت میں مقابلہ کرتے ہیں، فی الاموال والاولاد مار اور اولاد میں، ان کے ذریعہ فخر اور مباحات، التکاثر یعنی کثرت کا مدعی بننا، کمثل غیث اعجب الکفار نبات ثم یہیج، جیسے بارش کے اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی لگتی ہے پھر وہ خشک فتراہ مصفرن ہو جاتی ہے کہ تم زور دکھائی دیتی ہے اس کے بعد کہ وہ سبز تھی، ثم یکون حطاما پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی حطام کا معنی ریزہ ریزہ، دنیا کی بے ثباتی اور سرعت زوال اور قلت منفعت کو اس نبات سے تشبیہ دی ہے جس کو بارش اگائے اور وہ درست یعنی اگ کر مضبوط ہو جائے، اور وہ ان کفار کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر ہے کہ بادل اور نباتات سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعامات کر دیا ہے، ان کو یعنی ان کفار کو وہ خوبصورت نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اچانک آفت بھیجی جس سے اس نے جوش مارا اور وہ زرد پڑ گئی اور ریزہ ریزہ کر دی گئی، یعنی ان کے انکار نعمت کے بنا پر ہوا، جیسا کہ باغ والوں کے ساتھ پیش ہے کہ جو سورۃ الکہف میں واقعہ مذکور ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کفار سے کیسان وغیرہ مراد ہے، وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے یعنی کفار کے لیے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے ایمان والوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک معمولی شے ہے، بس وہ لہو و لعب، زینت، تفاخر، تکاثر کا نام ہے، اور وہی آخرت وہ عظیم الشان معاملات کا نام ہے، سخت قسم کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندیاں ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ کمثل غیث، کمثل غیث، یہ جو ہے نا یہ محل رفع میں ہے، اور یعنی کاف یہ محل رفع میں واقع ہے، تو دیکھو اصل میں تھا الحیات الدنیا مثل غیث، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی محض سامان فریب ہے اس شخص کے لیے جو دنیا کی طرف جھک گیا اور اس پر اعتماد کر بیٹھا۔ امام سننے رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدین اور گروہ والوں سے وہ یوں فرمایا کرتے تھے، اے مریدین کے گروہ، دنیا کو طلب مت کرو، اور اگر تم اس کو طلب کرو تو اس سے محبت مت کرو، بس اس سے یعنی ذات راہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور قیلولہ کسی دوسری جگہ کیا جاتا ہے، تو یہ دنیا کی وہ یعنی دنیا کی مثال ہے۔ اب دیکھو سابق الی مغفرت، اس کا ربط کیا ہے ماقبل آیات کے ساتھ، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھو کہ دنیا کی تحقیر اور تذلیل ذکر کر دی اور آخرت کی عظمت شان بتلا دی، اب اپنے بندوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ میں نے آخرت میں جو وعدے یعنی وعدہ ہے حسنہ کیے ہیں ان کو پانے کے لیے یعنی مسارعت کرے، اور وہ وعدہ مغفرت اور سخت عذاب سے نجات پانا ہے، اور ہمیشہ کی کامرانی یعنی کامرانی جنت کے داخلے کی صورت میں پا لینا ہے، تو فرمایا سابقوا الی مغفرت من ربکم، اور تم تیزی سے بڑھو اپنے رب کی مغفرت یعنی اعمال صالحہ کے ذریعہ، اور ایک قول یہ کہ سارعوا مسارعۃ المسابقین، تم مقابلہ کے میدان میں دوڑنے میں مقابلہ کرنے والوں کی طرح جلدی کرو، وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، یعنی جس کی چوڑائی آسمان یعنی جس کی چوڑائی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے عرض کے برابر ہے، یعنی دیکھو کہ آیات میں عرض کو ذکر فرمایا اور طول کو ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ جس چیز کا یعنی طول عرض ہو اس کا عرض طول سے چھوٹا ہوتا ہے، تو جب جنت کے عرض کی وسعت اور پھیلاؤ اتنا بڑا ہے تو اس کا طول تو بہت ہی وسیع ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ عرض سے مطلق پھیلاؤ مراد ہے، اس سے ان لوگوں کی بات کی تردید ہوتی ہے جو جنت کو چوتھے آسمان میں بتلاتے ہیں، کیونکہ جو ایک آسمان میں سمانے والی ہو وہ عرض میں ساتوں آسمان اور زمین کے برابر کہاں ہوگی۔ اعدت الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں،
ذالک یہ مغفرت اور جنت کا وعدہ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اپنے فضل جس کو چاہے یعنی اپنے بندوں میں جس سے چاہے وہ اپنے فضل یعنی اپنے فضل جس کو چاہے عنایت کرے، اور وہ مومن ہے جو اس کے مستحق ہے۔ تو دیکھو اس سے یہ مسئلہ بھی، اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں نہ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وذالک فضل اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اعلم انما الحیات الدنیا، تو دیکھو گزشتہ آیات میں یہ بیان تھا کہ مومن بڑے سے بڑا یعنی دینی کمال حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ صدیق اور شہید کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ مرتبہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب وہ حاصل کر سکتا ہے تو اس میں رکاوٹ کیا ہے، کیا چیز ہے جو اس کو اس چیز سے رکاوٹ، سامنے رکاوٹ ہے اور اس کو چیز میں کسی اور چیز میں مشغول کر دیتی ہے، تو وہ ہے دنیا کی مشغولیت، کہ آدمی دنیا میں منہمک ہو کر کمال سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب ایک آیات میں اس کا بیان ہے۔ اب یہ جو اعلم انما الحیات الدنیا لعب، اب اسی کی بیان ہے کہ دیکھو کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی چیز ہے، کسی بھی وقت وہ زمین بوس ہو سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے، مگر آدمی اس کے عارضی بہار سے دھوکہ کھا کر یعنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ اور دنیا کی مشغولیات کیا ہے کہ بچپن میں کھیل کود ہے، پھر جب وہ سیاح ہو جاتا ہے تو کھیل دیکھتا ہے، بلکہ اب تو جوان بھی وغیرہ جو ہے نا وہ کیا کہ کھیل کھیلتا رہتے ہیں، اپنے نفس کی یعنی اس کے لیے راحت کے لیے کوئی ممارست اور کوئی ورزش وغیرہ کرنا، یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایسی چیز میں مشغول کر دینا، لا یعنی کاموں میں مشغول کر دینا، کہ وہ یعنی اگر کسی فرائض کو ادا کرنے کا وقت ہے اور اس وقت وہ اپنے آپ کو کسی ایسے عمل میں مشغول کر دے جو لا یعنی عمل ہو، اور جو رب العزت کا جو حکم ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، مفقود ہو جائے اس عمل کی وجہ سے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ جو دنیا میں انسان کر کے وہ جو آخرت کا جو امر اور جو حکم ہوتا ہے اس کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جوانی بھی دیکھو، جوانی میں جب جوانی آتی ہے، پھر بچپن تو کھیل کود میں گزر جاتا ہے، جوانی میں جو شوق دامن گیر ہو جاتا ہے، بالوں کے تراش فراش وغیرہ، کپڑوں کی وضع قطع اور ٹاپ ٹیپ سے فرصت انسان کو نہیں ملتی ہے، پھر جب کاروبار شروع کرتا ہے تو مسابقات میں لگ جاتا ہے اور کمپیرزم میں لگ جاتا ہے، اور بڑھاپے میں مال دولت اولاد کی کثرت پر فخر کرتا ہے۔ غرض یہ کہ کسی حال میں بھی فرصت نہیں کہ ایک حالات کے بعد دوسرے حالات یعنی لگی آتی ہے، پھر کمالات کیسے حاصل کریں، اس کے لیے فرصت کے لمحات درکار ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ دنیا کی مشغولیت ذرا کم کریں۔ تو اب اس درجے پہ یعنی صدیق اور شہید کے درجے پہ پہنچنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی مشغولیت کو کم کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے احکام کو بجا لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بجا لائے، اور اس کو وہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو وقت شریعت نے دی ہے، نمازوں کا اپنا اوقات ہے، ذکر اذکار کے اپنے اوقات ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو مشغول کر دے جب، تو وہ تب جا کے صدیق اور شہید کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو دنیا کی زندگانی کا حال پھر اللہ رب العزت ایک مثال دی ہے، کمثل غیث، یہاں سے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو کہ بارش جیسا بینا برساتا ہے تو سبز اگتا ہے، وہ کسانوں کو یعنی غیر مسلموں کو بلا لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے، پھر وہ زور پر آتا ہے یعنی کھیت لہانے لگتا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے پیلا پڑ جاتا ہے اور آخر میں چورو چورو ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے کہ اللہ اپنے رحمت سے بچے دیتے ہیں وہ ماں باپ کو، اور ہر کسی کو بلا لگتے ہیں، پھر وہ جوان یعنی ہو جاتا ہے، پھر آنکھ جھپکتی وہ بوڑھا بن جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ بوڑھابی کی یعنی دہلیز کے اوپر پاؤں رکھ جاتا ہے، اور آخر میں وہ آپ نے جو اس کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو آگے آخرت کے منکرین کے لیے عذاب سزا پر اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ ایسے ہی لوگ، یہ دنیا کی مثال ہے کہ جو لوگ یہ دنیا، تو ایسی ہی مثال انسان کی ہے کہ جیسے دنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھیت کے کیل وغیرہ ڈالتے ہیں یعنی کھیتی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ایک وقت آگے ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی ہی دنیا کی مثال ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو گے، تو تمہارے لیے تو پھر رضوان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اس کی بخششیں ہیں، اس کی مغفرتیں ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اللہ رب العزت کے نافرمانی میں گزارو گے تو پھر اس کے لیے وفی الآخرۃ عذاب شدید، اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ما اصاب من مصیبت، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔